ہاں جی، یہ والی ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ قانونی مشاورت کے لیے ہمیں فون کریں۔ اوورسیز والے بھی پاکستان کے ہر کونے سے بہت فون آتے ہیں، ہم ان کو فری مشورہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جب کیس ہوتا ہے تو پھر ہم فیس لیتے ہیں، لیکن مشورہ فری ہے پورے پاکستان میں، اوورسیز والوں کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ اور جو ریٹائرڈ ملازمین گروپ لائف انشورنس کے ہیں ان کے لیے یہی خبر ہے کہ 90% ان کا کام ہو گیا ہے۔ جو لوگ کیس میں شامل ہوں گے ان کو کچھ ملنے کا امکان ہے، جو شامل نہیں ہوں گے ان کو ملنے کا امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی آپ کہتے ہیں ملنا نہیں ہے، KPK میں مل رہا ہے، بلوچستان میں مل رہا ہے۔ آپ کسی بھی دوست کو فون کر کے وہاں ہم نے کیس جیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جناب ہمارے ساتھ رابطے کے لیے منصف اوان سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، منصف لا چیمبر، اور ٹیلی فون 0300472572 پہ واٹس اپ کال کریں۔ اور اب دیکھیں یہ ویڈیو۔ السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ جی۔ منڈے کا دن 15 سپٹمبر آ گئی، سپٹمبر کا بھی آدھا دن گیا۔ ہائے ہائے ہائے، سیکنڈ منٹوں میں، منٹے گھنٹوں میں، گھنٹے دنوں میں، دن ہفتوں میں، اور ہفتے مہینوں میں، اور مہینے سالوں میں گزرتے جا رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہر دن بظاہر ایک کو جہا ہوتا ہے، لیکن ہر دن نواں مسئلہ ہوتا ہے۔ ہر روز آپ دیکھیں کوئی بندہ یہ بور نہیں ہو جاتا یار اوہ پھر صبح ہو گئی ہے، او یار ایک ہی کل ہی صبح ہوئی سی، پرسوں بھی ہوئی سی، نہیں، ہر روز نیا دن، آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، سب کے لیے بھی، حکومت کے لیے بھی، جانوروں کے لیے، پرندوں کے لیے، ہر روز نیا دن۔ یہ فلسفہ ہے نا سر، جب ہم رات کو سو کے اٹھتے ہیں نا تو ہر چیز نوی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑے فلسفے کی بات ہے سر جی، بڑے فلسفے کی بات۔ آج جو ہمارے ٹاپک ہیں 15 ستمبر کے، 3 مولانا مدنی ناصر، مولانا طارق جمیل اور مولانا طارق مفتی، اے 3 مولانا سوشل میڈیا دے مولانا تے گل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی کرکٹ کے اوپر ہم نے کل بات کی تھی، تو کرکٹ ہم ہار گئے۔ کل ہی میں نے شام کو بتا دیا تھا 11-12 بجے جو میں نے ویڈیو لگائی تھی کہ جناب کرکٹ دا نہیں ہے، وہی مذاق چل رہے ہیں کہ جناب اسی جہاز انہوں دے رافیل جہاز گرا سکتے ہیں، وکٹاں نہیں گرا سکتے، یہ مذاق ہو رہا ہے۔ اور انہوں نے آپس میں ہاتھ بھی نہیں ملایا۔ اس کے اوپر ساری باتیں کریں گے کہ کرکٹ انڈیا کے ساتھ مزید ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ قطر کا بڑا اعلان جی، قطر میں بڑا اعلان، اور ایران سب سے آگے ایران سب سے آگے کھڑا ہو کے ایران کیا کہہ رہا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے ہم۔ اور سیلاب کی صورتحال میں موٹر وے گر گیا ہے، موٹر وے ٹوٹ گیا ہے، موٹر وے تباہ ہو گیا ہے، اس کی حقیقت بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور مریم نواز کا میاں والی کا دورہ اور انتہائی خطرناک حالات، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اور کیا امین گنڈا پوری فارغ ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی جی۔ تو یہ آج کے ہمارے ٹاپک ہیں۔ سب سے پہلے سر جی، آج میں صبح ایک کسی ویلاگ کا دیکھ رہا تھا، وہ مولانا طارق مفتی مسعود، ٹھیک ہے، اس کے وہ بتا رہا تھا کہ جناب اس نے کہا ہے کہ مریم نواز نے اور شہباز نے اور نواز شریف نے تو کوئی کام نہیں کیے، اور البتہ عمران جو ہے وہ قوم کا ہیرو ہے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی ہیں نواز شریف کے خلاف اور عمران کے حق میں۔ اور یہی صورتحال آپ کو پتہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کرتے رہے، جنہوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ایڈا نیک بندہ زندگی چ نہیں ملا پاکستان میں، اس کے بارے تو۔ اور پھر جو تیسرا ہے مولانا ناصر مدنی، جو
عمران خان کے انتہائی خلاف تھا، اور اب وہ عمران خان کے حق میں بول پڑا ہے، اور مریم نواز کے خلاف جناب آج بھی اس نے کہا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں، یہ تصویر اعلیٰ ہے، ٹھیک ہے، ایسے اس نے بنائے ہیں۔ تو اس نے یو ٹرن لیا ہے، بڑا یو ٹرن لیا ہے اس نے۔ تو یہ کیوں یو ٹرن لیتے ہیں جی؟ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ تینوں مولانا ہیں نا، یہ سوشل میڈیا کے مولانا ہیں، یہ وی لاگ کرنے والے ٹک ٹاکر ہنس رہے ہیں، لطیفے بنا رہے ہیں، ان کے اندر وہ سنجیدگی ہے ہی نہیں جو مولانا مفتی محمود میں تھی، جو مولانا مودودی صاحب میں تھی، جو مولانا دوسرے ہمارے جو گزرے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب ان میں تھی۔ ان میں یہ والی سنجیدگی نہیں ہے، یہ ٹک ٹاکر ہیں، اس لیے یہ ایسی بات کرتے ہیں۔ اب یہ عمران کے کیوں حق میں ہیں، میں آپ کو بڑی اہم بات بتاتا ہوں۔ سر جی ہم چینل آپ کے سامنے بات کرتے ہیں نا، ہم وکیلوں میں بیٹھتے ہیں، ہمارے وکیلوں میں سارے گروپ ہوتے ہیں، پی ٹی آئی کبھی، پیپلز پارٹی کبھی، نون لیگ کبھی، سارے وہ کہتے ہیں کہ یار ملک صاحب آپ روز ویڈیو بناتے ہیں، مجھے کہہ رہے تھے آپ روز ویڈیو بناتے ہیں تو آپ کے کوئی 20,000 ویوز آتے ہیں، 10,000 آتے ہیں، 5,000 آتے ہیں، 2,000 آتے ہیں، تو آپ پی ٹی آئی کو جوائن کریں، وہاں آپ کے لاکھوں ویوز روز آئیں گے، اور اگر آپ 2 لاکھ کما رہے ہیں تو 4 کمائیں گے، 4 کما رہے ہیں تو 8 کمائیں گے، 8 کمائیں گے تو 16 کمائیں گے، 16 کما رہے ہیں تو 32 لاکھ کمائیں گے۔ یہ ہمیں روز مشورے دیتے ہیں۔ کیوں؟ سر جی سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے اپنی مناپلی بنائی ہوئی ہے۔ آپ یقین کریں بڑے سے بڑا بندہ بھی عقل رکھنے والا بندہ بھی پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کئی دفعہ مثالیں دی ہیں کہ ایک بندہ گھر سے اپنا گھوڑا بیچنے کے لیے آیا تو 3 ٹھگ کھڑے تھے، تو ایک ٹھگ اس کے پاس گیا کہ اے کھوتا کنے دے، انہیں کہا چل دوڑ جا، تینوں ایک کھوتا نظر آندا ہے۔ دوسرا آیا، انہیں کہا کھوتا کنے دے، انہیں ایک غور نال دیکھے گھوڑے وال کہ یار یہ تو گھوڑا سی، تو دوسرا بندہ کہہ رہے، وہ کہتا جا میں نے نہیں بیچنا۔ تیسرا بندہ بھی کہتا ہے کہ جی یہ کھوتا کنے دے، وہ کہتا ہے میں ہی پاگل ہاں، یہ 3 بندے تو پاگل نہیں نا۔ وہ گھوڑا کھوتے کی قیمت میں بیچ کے چلا جاتا ہے۔ یہ پرانے زمانے کی سٹوری ہے۔ یہی حال ہے سوشل میڈیا پہ، یہی حال ہے۔ عمران ولی اللہ ہے، پتہ نہیں کیا کیا وہ کرتے ہیں، میں ابھی زیادہ بتا ہی نہیں سکتا آپ کو۔ بھائی اس کو سیاسی رہنے دیں، ہم آپ سے کوئی اعتراض نہیں کرتے، رہیں، لیکن اس کو مذہبی لیڈر کے طور پہ پیش کریں گے تو ہم چیخ اٹھیں گے کہ یہ ٹیرین کا باپ ہے، یہ مراد سعید کا یار غار ہے، یہ ہاجرہ کا ہے۔ ہم کتنے نام لے آئیں گے، ریحام خان سب کی کتاب پڑھو، تو ہمیں پھر دکھ ہوگا نا جب مذہب کے نام پہ آپ کریں گے۔ اور وہ بھی کہتا ہے کہ میں مدینہ کی ریاست بناتا ہوں۔ تو ان علماء کو کہا گیا، ناصر مدنی کو بھی، کہ جناب پیسے کمانے ہیں نا تو پھر عمران کے حق میں وی لاگ کرو۔ آپ دیکھ لیں وہ ہیں ہی ایسے ہی ہیں، ان کا معیار آپ دیکھ لیں۔ ہم تبصرہ نہیں کرتے، کسی کا تبصرہ نہیں ہو سکتا میں سب سے گندہ ہوں، ہم تبصرہ نہیں کرتے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جو مولانا طارق جمیل کہتا ہے جی اس سے بہتر انسان ہمیں نہیں مل سکتا، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ یا جو آپ ناصر مدنی جو ہے وہ مریم نواز اور شہباز شریف کے پیچھے لگا ہوا ہے اور ان کو بدنام کر رہا ہے، اور یو ٹرن لے کے، فل یو ٹرن لے کے، کیا یہ صحیح کر رہا ہے؟ نہیں نہ کر رہا۔ تو سر جی آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کیا ہے۔ اور مولانا جو طارق مفتی صاحب ہیں وہ تو ہیں ہی ٹک ٹاکر ہیں خصوصی طور پہ۔ جیسے یہ سنتے ہیں آپ اختر لاوا کی، رجب بٹ کی، یہ ڈکی بھائی کی، یہ کاشف ضمیر کی، یہ بلال مارت کی، یہ شہزاد ڈوگر کی، وہ تو اس طرح کا جو ہے نا وہ ٹک ٹاکر ہے، وہ کوئی عالم دین نہیں ہے، وہ ٹک ٹاکر ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ ہے۔ تو ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ جناب ادھر کمائی زیادہ ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب گاڑی میں بیٹھ کے ایک غریب آدمی کو ہاتھ نہیں ملاتے، اس کو کہتے ہیں ایسے دکھا رہے ہوتے ویڈیو میں آ گئے،
اور پھر کس طرح الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ان کو خود اپنی تبلیغی جماعت نے نکال دی ہے جو کسی کو نہیں نکالتی. تو کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم یہ جو علماء ہیں نا ہمارے تبلیغی جماعت والے خاص طور پہ، وہ تو کسی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کے نزدیک تک نہیں جاتے، اور طارق جمیل کا سارا زور ہی ادھر ہے. بنی گالا ہر روز بنی گالا جا رہا ہے، اور فلمی دنیا کا وہ بنا ہوا ہے، مولانا بنا ہوا ہے. تو اس لیے آج ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں، پیسوں کی کمائی کی وجہ سے یہ جو تینوں علماء میں نے آپ کو بتائے ہیں ٹک ٹاکر، یہ عمران خان کی حمایت کرتے ہیں، اور ان کو پھر بہت زیادہ ویوز ملتے ہیں. جب ویوز زیادہ ملتے ہیں تو بہت زیادہ پیسے ملتے ہیں. ہون تانوں سمجھ آ گئی؟ میرے خیال آ گئی ہے. اگلی خبر جی، وکٹ گرانے کی، کرکٹ کی. کل کافی لوگ مایوس ہوئے ہیں، بہت لوگ مایوس ہوئے. اور کرکٹ میں ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم انڈیا سے ہار رہے ہوتے ہیں، اور محسن نقوی نے کہا جی کہ اس نے سلام نہیں لیا، ٹاس جیتنے کے بعد ہاتھ نہیں ملایا. یہ اور بھائی ان سے کیوں کھیلتے ہو تم؟ بضد کیوں ہو ان سے کھیلنے کے؟ محسن نقوی نے ہی بیان دیا تھا کہ اگر وہ پاکستان ٹیم نہیں نہ آ رہی ہم نہیں کھیلیں گے، لیکن یہ دبئی چلے گئے کھیلنے کے لیے. پھر انہوں نے کہا جی یہ نیوٹرل جگہ پہ کھیلنے کی ضد کر رہے ہیں، ہم این دین سے نہیں کھیلیں گے، پھر چلے گئے. تو ویسے محسن نقوی صاحب کو تو میں یہ مشورہ دوں گا بھائیوں والا کہ وہ وزیر داخلہ رہیں، کرکٹ کے چیئرمین نہ بنے. سر جی بہت بڑے کام ہے، یہ دونوں بڑے مضبوط کام ہے، یہ ان کا کام نہیں ہے. یہ مشورہ نوٹ کر لیں، آپ بھی بتا دیں کہ محسن نقوی کو اتنی زیادہ داخلہ کا کیا ہے، روزانہ دھماکے ہوتے ہیں، وہاں ان کو جانا پڑتا ہے. تو جو ہے خدا کے لیے ایک عہدہ چھوڑ دو، جو آپ کو بہتر لگتا ہے وہ رکھ لو. ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، لیکن جو عہدہ آپ کو بہتر لگتا ہے نا وہ رکھ لو، ٹھیک ہے. آگے ہیں جی، جو انہوں نے مذاق کیا ہے کہ جناب اسی انہوں نے رافیل جہاز ہی گراواں گے، وکٹاں نہیں گراواں گے. بات تو سچ ہے، مگر بات ہے رسوائی کی. ٹھیک ہے سر جی. آگے ہیں جی، قطر میں سر جی آج بڑا اعلان ہونے جا رہا ہے جی. قطر کے جو ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ بھی ادھر ہیں، آج صدر بھی پہنچ گئے ہیں، ہمارے وزیر خارجہ بھی ادھر ہیں، اور صدر وزیر اعظم بھی پہنچ گئے ہیں. آج سر جی بڑا کھڑاک ہو سکتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لو. قطر نے کہا ہے کہ ہمیں مل جل کے مکمل طور پہ اسرائیل کا بائیکاٹ کریں، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل. ایران لیڈ کر رہا ہے. یہ سر جی ابھی تو آدھے اسلامی ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، پاکستان نے تسلیم نہیں کیا، لیکن آدھے مسلمان ملکوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے، ان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں. تو خدا کے لیے کوئی غیرت کی پوڑی کھا لو غیرت کی پوڑی. اور وہ ایک ایک کر کو مار رہے، تو آپ کیوں نہیں اس کے خلاف کارروائی کرتے؟ کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ مشترکہ قرارداد آج آنے کی امید ہے. اگلی خبر سر جی، اگلی خبر سر یہ ہے کہ سیلاب میں موٹر وے میں جلال پور پیر والا کے قریب موٹر وے ٹوٹ گئی ہے. یہ خبریں آ رہی ہیں، لیکن پنجاب حکومت کی خبر آئی ہے کہ نہیں جی یہ موٹر وے نہیں ٹوٹی، کوئی اور سڑک ٹوٹی ہے، تردید آئی ہے. لیکن آپ عوام ہمیں بتائیں، ہم اس کا فائنل ابھی نہیں بتا رہے، آپ عوام ہمیں بتائیں کہ جناب موٹر وے ٹوٹی ہے کہیں سے، یا یہ ایسے سیاسی خبر ہے، اور عام روڈ جی ٹوٹی ہے، جو عام روڈ ہوتی ہے نا وہ ٹوٹی ہے. یہ والا ہمیں بتائیں جی. ٹھیک ہے جی. آگے آئیں جی، مریم نواز صاحبہ کا میاں والی کا دورہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں، میں نے کل کہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ، وہ کہتے ہیں نا آپ کھٹکتی ہیں دل یزدہ میں کانٹے کی طرح، وہ ایک شعر ہے نا علامہ اقبال کا. تو یہ سب آپ جو ہے نا ان کے آپ کھٹک رہی ہیں، کانٹے کی طرح کھٹک رہی ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنا تحفظ اور دفاع خود کریں. آپ بچوں میں گھل مل رہی ہیں، ہر جگہ ہر کام نہیں ہوتا. بسوں کے اڈے کا افتتاح ہے، اور 15 بسیں الیکٹرک بسیں چلائی گئی ہیں جو میاں والی میں، جو بالکل جیسے شہر کا کرایہ ہوتا ہے نا 30-40 روپے، ایسے ہی کرایہ رکھا ہے. اور نئی بسیں
میاں والی میں یہ ایک مارکت الارا منصوبہ ہے، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا تحفظ ضرور کریں اور کھلے عام ایسے نہ گھومیں، ٹھیک ہے؟ وہ علاقہ ہی ایسا ہے، بنو بھی اس کے ساتھ لگتا ہے، وزیرستان بھی اس کے ساتھ لگتا ہے، ڈی آئی خان بھی اس کے ساتھ لگتا ہے جہاں امین گنڈا پوری رہتا ہے، بالکل وہ 20 کلومیٹر کا فاصلہ ہے صرف۔ چشمہ بیراج کے ادھر ہم میاں والی والے لوگ ہیں اور چشمہ بیراج کے پرلی طرف ڈی آئی خان ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح ادھر کالا باغ کے ادھر ہم پنجاب والے ہیں اور کالا باغ کے دوسری طرف وہ کوہاٹ اور بنو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ میاں والی کبھی بنو کی تحصیل بھی ہوا کرتی تھی۔ اب آئے جی آخری خبر کہ امین گنڈا پوری فارغ۔ امین گنڈا پوری کے اوپر اتنا یہ سوشل میڈیا والے حملے کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ امین گنڈا پوری نے کھل کے کہہ دیا کہ میں کوئی عمران کا نمائندہ نہیں ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہوں اور مجھ سے کوئی عمران کے بارے میں زیادہ توقع نہ رکھو، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے کہا جی کہ میری حکومت کو اگر کسی نے برقرار رکھا ہوا ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ میں رکھا ہوا ہے، وہ کوئی عمران خان کی حکومت نہیں ہے۔ بس ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں، چاہے وہ جو مرضی کرے نا، وہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی وہ مخلص نہیں ہے۔ ایسا بندہ جو ہے نا وہ آستین کا سانپ ہوتا ہے، اس کو فارغ ہی کرے اور اس کو اس وقت فارغ سارے ہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ نون لیگ بھی کرنا چاہ رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی کرنا چاہ رہی ہے، پی ٹی آئی بھی کرنا چاہ رہی ہے۔ تو اینو جناب علی فارغ کرو، وہ کہتے نہیں جی نہیں میں تواڈے واسطے کام کراں گا، انہوں کہو کہ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، ٹھیک ہے؟ چلو ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ۔